عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان۔ ایک تجربہ مجھ پر بیتا ہے جس نے مجھے ادراک بخشا کہ اس عظیم ہستی پر قرآن کریم سنتے ہوئے کیا گزری ہوگی۔ نماز جمعہ کے لیے اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر میں اسلام آباد کی دل آویز فیصل مسجد میں گیا۔ ایک مصری امام خطبہ پڑھ رہے تھے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ اپنے خیالات میں کھو جاتے ہیں، مگر اس دن یہ ہوا کہ حسین لہن میں امام نے جب تلاوت شروع کی تو شائستہ آواز سے مجھے چونکا دیا۔ وسیع و عریض مسجد میں قرآن کریم کا جادو جاگ اٹھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر چیز اس کے سحر میں ڈوب گئی ہے۔ ادھر ادھر میں نے دیکھا اور پایا کہ سب کے سب اس کا شکار ہیں۔ یہ نور و آہنگ کا ایک جہان تھا۔ ایسی واردات پھر کبھی نہ بیتی، حتیٰ کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بھی نہیں۔ بس کوئی لمحہ ہوا کرتا ہے جو قلوب پر بے پناہی کے ساتھ اترتا اور ہر چیز کو اتھل پتھل کر دیتا ہے، یہ جیسے کلاسیکی نغمہ مبہوت کر دیتا ہے۔ اسلام فقط ذاتی زندگی میں اجالا کرنے والا مذہب نہیں، ایک طرز حیات ہے۔ واضح ہدایات قرآن کریم دیتا ہے کہ معاشرے کو کیسے منظم کیا جائے اور لوگ باہم کیا رویہ اختیار کریں۔ مجھے سکھایا گیا کہ یہ رحم و کرم کا دین ہے، فراخ دلی اور انصاف کا بہترین قرینہ۔ 1965 میں میری عمر 13 سال تھی جب اچانک پاک بھارت جنگ چھڑی۔ آزادی کے بعد دو قوموں کے درمیان یہ دوسرا معرکہ تھا اور کشمیر اس کا سبب۔ ان ایام کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ایک شام بمباری کی خوفناک صدا آئی اور کھڑکیوں کے شیشے بجنے لگے۔ چھتوں پر چڑھ کر ہم نے سرحد پر چاروں طرف دھماکوں سے پھیلتی پھلجھڑیاں دیکھیں۔ شب بھر آگ برستی رہی اور میں اپنے والدین کے متجسس چہرے دیکھتا رہا۔ بھارتی فوج لاہور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ افواہ یہ تھی کہ بھارتی چھاپہ مار جہازوں سے شہر میں اتریں گے۔ حب وطن کی لہر نے دلوں اور ذہنوں کو گرما دیا تھا۔ زمان پارک میں خاندان کے بزرگ میرے ماموں کے گھر جمع ہوئے۔ فیصلہ ہوا کہ نوجوانوں پر مشتمل ایک جتھا تشکیل دیا جائے جو زمان پارک کی حفاظت کرے گا۔ میں اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے بےتاب تھا، اس .22 رائفل کے ساتھ جو میری سالگرہ پر آغا جان نے مجھے تحفے میں دی تھی۔ بڑی شان سے رائفل اٹھائے میں محافظوں میں شامل ہونے کے لیے گیا، مگر یہ کہہ کر واپس کر دیا گیا کہ ابھی تم بچے ہو۔ مجھے بہت غصہ آیا، صدمہ ہوا کہ کیوں میری عمر کم ہے۔ پھر میری بہنوں کے ساتھ مجھے شہر سے دور بھیج دیا گیا۔ ہم راولپنڈی پہنچے تو نواح شہر میں میں نے قبائلی رضاکاروں کے گروہ دیکھے جو فوج کی مدد کرنے آئے تھے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے رشتے کے بھائیوں نے گھات لگا کر 2 معصوم شہریوں کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھے کہ یہ بھارتی چھاپہ مار ہیں۔ دشمن کو شکست دینے کے لیے پورا ملک متحد تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھر کبھی ایسا اتحاد قائم نہ ہوا۔ البتہ 1992 میں کرکٹ کا عالمی کپ جیتنے پر ساری قوم نے جشن ضرور منایا۔ جوں جوں میں بڑا ہوتا گیا، نہ صرف اپنے وطن سے میری محبت بڑھتی گئی بلکہ شہروں کے باہر پھیلی ہوئی کشادہ فضاؤں سے بھی۔ لاہور کی جھلسا دینے والی گرمی سے نجات کی تمنا میں گرما کے ہر موسم میں اپنے والدین کے ساتھ پہاڑ پر جایا کرتا۔ وہ سنسنی خیز مسرت جب بلند پہاڑوں کے قریب ہم جا پہنچتے اور ہوا خنک ہونے لگتی۔ پنجاب کی اذیتناک گرمی سے گزرنے والے ہی اس کا لطف کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس دور میں گھر ایئر کنڈیشن نہ ہوتے تھے۔ پہاڑ پر ہم پکنک مناتے، جنگلوں میں گھوما کرتے، بندروں، گیدڑوں اور خار پشت کو دیکھتے اور ہاں، انواع و اقسام کے انگنت پرندوں کو۔ ایک بار، اور تب میری عمر 5 برس تھی، ایک چونکا دینے والی بات ہوئی۔ نواح مری کی ڈونگا گلی میں نصف شب کو برطانوی تینوے یعنی سنو لیوپرڈ نے ایک گدھے کو مار ڈالا۔ اس ریسٹ ہاؤس کے قریب ہمارا خاندان جہاں مقیم تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس منظر نے کس قدر سنسنی میرے ذہن میں پیدا کی۔ موسم سرما میں اپنے بھائیوں اور چچاؤں کے ساتھ میں کلر کہار کے نواح میں تیتروں کا شکار کھیلنے جاتا۔ میرے بچپن کی بعض مسرت آگاہی یادوں کا تعلق اس علاقے سے وابستہ ہے۔ نواح میں جنگلی جانوروں کی کثرت تھی۔ بھیڑیے، تینوے، چرخ، گیدڑ، لومڑیاں، ہرن اور جنگلی بھیڑیں۔ سالٹ رینج میں اب جنگلی حیات برائے نام ہے، لیکن پھر بھی اپنے حسن
اور تنوع کے بسبب شکار کے لیے یہ میری پسندیدہ ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ میری والدہ بھی جنگلی حیات اور پہاڑوں سے گہری وابستگی رکھتی تھیں۔ کہانیاں سنا کر وہ میرا شوق جگا دیا کرتی۔ ان داستانوں کا تعلق شملہ اور ڈلہوزی سے تھا، جہاں اپنے والدین کے ساتھ وہ چھٹیاں بتانے جایا کرتی تھیں۔ اب یہ شہر بھارت کا حصہ ہیں۔ سب بچوں کی طرح مجھے بھی ان کہانیوں سے دلچسپی ہوا کرتی۔ وہ کہانیاں مجھے بہت ہی اچھی لگتی، جس میں ایک چیتا ان کے کتے کو اٹھا لے گیا تھا۔ رگوں پے میں بجلی دوڑانے والی ایک اور داستان کا تعلق میرے والد کے چچا سے تھا۔ ایک شیر سے ان کا مقابلہ جس نے دیہاتیوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ دو بدو لڑائی میں بالآخر وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ گولیاں ختم ہو جانے کے بعد بندوق کے دستے سے انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر گہرے زخموں نے 6 ماہ تک انہیں ہسپتال کے بستر سے باندھے رکھا۔ وہ پولیس کے اعلیٰ ترین ایوارڈ کے مستحق ٹھہرے تھے۔ 1965 کی جنگ 17 دن کے بعد تمام ہو گئی۔ فوجی حکمراں ایوب خان مگر اس کے نتیجے میں کمزور ہو گئے۔ معاملات پر ان کی گرفت کم ہوتی گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ابھر کر سامنے آئی۔ کیلیفورنیا اور آکسفورڈ میں تعلیم پانے والے بھٹو 34 سال کی عمر میں وزیر خارجہ بنے۔ اقوام متحدہ میں وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے۔ ایوب خان سے ان کی علیحدگی 1965 کی جنگ کے عواقب و نتائج میں سے ایک ہے۔ اول انہیں ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھا گیا، بعد ازیں مگر وہ برعکس ثابت ہوئے۔ یہ وہ آدمی تھا جسے قدرت نے کرشماتی شخصیت عطا کی تھی۔ تاریخی شعور سے وہ بہرہ تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور غیر معمولی ذہانت کا امین۔ اگر وہ چاہتا تو پاکستان کو بدل کر رکھ دیتا۔ وہ ایک قوم پرست تھا اور اس نے ملک کی پہلی عوامی جماعت تشکیل دی۔ اس کے کردار میں مگر ایک مہلک سقم ایسا تھا کہ ہر امکان کو جس نے برباد کر دیا۔ اس کا جاگیردارانہ ذہن اختلاف کی تاب نہ لا سکا۔ جلدی انتقامی انداز ان کی حکومت کا امتیازی نشان بن گیا۔ ایک بات البتہ ہے، 1967 میں لکھی جانے والی میتھ آف انڈیپینڈنس، آزادی کا افسانہ، ایک بڑی ہی دقیق کتاب ہے۔ اب بھی اتنی ہی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ خود اپنے نظریات پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ قدیم مصر سے برطانیہ اور فرانس تک کی سلطنتوں کا انہوں نے جائزہ لیا۔ تسلط قائم کرنے کی ہوس اور برتری کے لیے جدوجہد سے تصادم کی کہانی اس کتاب میں خوب بیان ہوئی ہے۔ انہوں نے نتیجہ یہ اخذ کیا، سروائیول آف دی فٹسٹ، موزوں ترین ہی بچ پاتا ہے کہ اصول کے تحت تسلط قائم کرنا جائز ہے۔ مستقبل کا بالکل درست ادراک کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، آزادی کے ان 20 برسوں میں پاکستان اور بھارت کی عوام آزادی اور مطلق برابری کے درمیان پائے جانے والے فرق سے آشنا ہیں۔ یہ نو آبادیاتی نظام کی ایک نئی صورت کا ظہور ہے، جس کے تحت چھوٹے ممالک کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے علاقائی تسلط کی ضرورت نہ رہے گی۔ براہ راست قبضے کی جگہ نئے استعماری ہتھ کنڈوں نے لے لی کہ زیر اثر ممالک کو مفلس اور محتاج بنا کر رکھا جائے۔ 19ویں صدی میں برطانیہ نے بھارت کے ان علاقوں میں ایک مختلف انداز کا استعماری نظام متعارف کرایا جنہیں راجواڑے کہا جاتا ہے۔ 500 سے زائد نام نہاد راجے اور مہاراجے براہ راست حکومت کے بجائے انگریز ان کٹپتلیوں کے ذریعے ان سرزمینوں کے عوام پر حکم چلاتے۔ ہمارے پاکستانی حکمراں بھی انہی جیسے ہیں۔ اپنے قومی مفادات کے برعکس وہ امریکی احکامات کے مطابق فیصلے صادر کرتے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں انتہا پسندی پنپ رہی ہے۔ جب میں جواں سال تھا تو شاہراہ قراقرم کا رخ کیا کرتا، جو بھارت، پاکستان اور چین کی سرحدوں پر واقع ہے۔ اپنی بہترین چھٹیاں میں نے ان پہاڑی سلسلوں پر بسر کی۔ کوہ نوردی کے لیے یہ دنیا کے بہترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں دنیا کی بلند چوٹیاں ہیں، 24,000 فٹ سے بھی زیادہ اونچی۔ ان میں دنیا کا دوسرا سب سے بلند پہاڑ K2 بھی شامل ہے۔ یہی دنیا کی چھت ہے۔ 9,000 فٹ کی بلندی پر ڈومل وادی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت جگہ میں نے نہیں دیکھی، جہاں فوج والے سرما میں اسکیئنگ، برف پر پھسلنے کے مقابلے منعقد کراتے ہیں۔ ان بستیوں کے مکین بہت ہی گرم جوش ہیں اور بے حد محبت کرنے والے ہیں۔ اب کا حال معلوم نہیں، لیکن تب سیاح وہاں نہ جاتے تھے۔
شہروں کے شور و غل سے دور ایک دودھیا پانی والی ندی کے دونوں طرف پھیلی وسعتوں کو سرخ اور سفید پھولوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہر صبح جاگ کر میں نظارے کیا کرتا اور اپنے آپ سے کہتا، یہی تو جنت ہے۔ خود کو مجھے یقین دلانا پڑتا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ اس علاقے کے لوگ پرتپاک اور دوستانہ مزاج رکھتے ہیں، جدید سیاحت زدہ علاقوں کے تسنے سے پاک۔ ایک سفر کے دوران 2 جیپوں میں سے ایک خراب ہو گئی۔ ایک نوجوان نے پیشکش کی کہ شب بصری کے لیے ہم اس کے گاؤں چلیں۔ 40 منٹ کے بعد ہم ایک زمردی جھیل کے کنارے صنوبر کے درختوں سے گھرے ایک گاؤں میں پہنچے۔ بہت ہی لذیذ کھانا انہوں نے ہمیں کھلایا جس میں کھمبیاں، مشروم شامل تھیں۔ آج تک پھر ایسا دسترخوان نہ دیکھا۔ 14ویں کے چاند نے جادو سا کر رکھا تھا۔ صنوبر کے درختوں میں ہوا بہتی رہی۔ جھیل کنارے رات بھر ہم جاگتے رہے، اس بے کراں جمال پہ حیران۔ پاکستان کا شمالی علاقہ جات سوئٹزرلینڈ سے 2 گنا بڑا ہے۔ کون جانے وہاں اس طرح کے کتنے ہی جھیل اور دلکش علاقے ہیں۔ میں ہنزا کی وادیوں میں بھی ایسے ہی تجربات سے گزرا۔ 1967 میں پہلی بار جب میں اس علاقے میں گیا تو گرم جوش دیہاتی ہمیں آڑو اور قبانی پیش کرتے، اپنے گھروں میں مہمان بنانے کے لیے بے تاب سے ہو جاتے۔ انہی سبززاروں میں وہ نادر و نایاب برطانوی تیندوا سنو لیپرڈ پایا جاتا ہے جس کی آنکھوں میں سبز رنگ کی جھلک ہوتی ہے۔ ایک چرواہا اس تیندوے کے 2 بچے اٹھائے سابق ریاست نگر کے میر کو پیش کرنے آیا۔ 1974 تک گلگت کے جنوب میں واقع وہ ایک مختصر سی ریاست کا حکمراں رہا تھا۔ یہ گلگت بلتستان کے شمال میں واقع ہے۔ تب ہنزا دور دراز کا ایک مقام تھا۔ پہاڑوں پر پتلی پرانی سڑکیں، زاویے در زاویہ ہزاروں فٹ کی بلندی سے خوفزدہ کر دینے والے مناظر۔ دوسرے جنگ عظیم کے زمانے کی جیپوں میں بہت مشکل سے یہاں پہنچا جا سکتا۔ کبھی نیچے نگاہ پڑتی تو برباد ہو جانے والی جیپوں کے ڈھانچے نظر آتے۔ پھر قراقرم تعمیر ہوئی جسے شار ریشم بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں برس اس راہ سے تجارت ہوتی رہی لیکن خطرہ مول لینے والے ہی اس پر سفر کر سکتے تھے۔ اب یہ باقاعدہ ایک سڑک ہے، دنیا کا نواں عجوبہ، اس لیے کہ یہ دنیا کی بلند ترین شاہراہ ہے۔ کرۂ ارض پر کسی بھی سڑک کی تعمیر اتنی دشوار نہ رہی ہوگی۔ پاکستان اور چین کو اس کام میں 20 برس لگے اور 900 زندگیاں اس کی نذر ہوئیں۔ یہ دنیا کے حسین ترین پہاڑ ہیں۔ لوگوں کا رویہ اب بھی دوستانہ ہے۔ اگرچہ ترقی کے عمل نے اپنی قیمت وصول کی ہے۔ آبادی میں ہولناک اضافے کے علاوہ ٹمبر مافیا نے بے دردی سے درخت کاٹ کر جنگل ویران کر دیے ہیں۔ افسوس کہ نئے زمانے پاکستان کے بہت سے علاقوں میں تباہی لے کر آئے۔ جو بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ 1947 میں جو آبادی 4 کروڑ سے کم تھی 4.5 گنا بڑھ کر اب 18 کروڑ ہو چکی ہے۔